میں آپ کو ایک ایسی حدیث سنانے جا رہا ہوں کہ جن جن لوگوں نے جہیز کا پیسہ لیا ہے، جہیز کے نام پر شادیاں کرتے اور کراتے ہیں، وہ سب اس کے اندر شامل ہیں۔ جناب محمد عربی صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے صحابہ کرام سے ایک مرتبہ پوچھا، کہا کہ اے میرے صحابہ اتدرون من المفلس، کیا تم جانتے ہو کہ میری امت کا بھکاری کون ہے، میری امت کا قلاش کون ہے، میری امت کے اندر سب سے بڑا بھکاری کون ہے؟ صحابہ کرام نے کہا کہ اللہ کے نبی اکرم و مکرم صلی اللہ علیہ وسلم، ہمارے درمیان تو بھکاری وہ ہے جس کے پاس ملا درہم ولا متاع، جس کے پاس روپیہ پیسہ نہ ہو۔ جناب محمد عربی صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے فرمایا کہ نہیں، میری امت کا وہ بھکاری نہیں ہے، میری امت کا بھکاری، میری امت کا مفلس وہ انسان ہوگا یاتی یوم القیامت بصلاۃ وصیام وزکات۔ سن لیجئے دیندار لوگ، نماز پڑھنے والے لوگ سن لے، مالدار لوگ بھی سن لے، حج کرنے والے لوگ بھی سن لے، جن لوگوں نے جہیز لیا ہے وہ لوگ بھی سن لے۔ جناب محمد عربی صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے فرمایا میری امت کا ایک انسان نماز کا ثواب لے کر کے آئے گا، پہاڑوں کے برابر نماز کا اجر و ثواب ہوگا، زکوٰۃ کا اجر و ثواب ہوگا، روزے کا اجر و ثواب ہوگا، نیکیوں کی کوئی کمی نہیں ہے۔ جناب محمد عربی صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے فرمایا وَيَأْتِ هَذَا قَدْ شَتَمَ هَذَا وَقَذَفَ هَذَا وَأَكَلَ مَالَ هَذَا۔ ایک آدمی ادھر سے آ جائے گا، کہے گا اے اللہ یہ نمازی صاحب ہے، یہ حاجی صاحب ہے، اس نے تو بیٹی کے نام پر مجھ سے مال لیا تھا۔ اللہ اکبر، یہ حدیث کے اندر ہے وَأَكَلَ مَالَ هَذَا۔ ادھر سے ایک آدمی آ جائے گا، اے اللہ بڑائی پارسا بنتا تھا، اللہ والا بنتا تھا، نماز کے اندر پہلی صف میں رہتا تھا، لیکن اس نے مجھ سے مال کھائے تھے، اے اللہ آج تو فیصلہ دے دے۔ ایک آدمی ادھر سے آئے گا، کہے گا کہ اے اللہ اس نے میرے اوپر بہتان لگایا تھا۔ ایک آدمی ادھر سے آئے گا اور کہے گا کہ اے اللہ اس نے خون بہایا تھا۔ ایک آدمی ادھر سے آئے گا، سن لیجئے، اپنے بیوی کو جہیز کے نام پر ستانے والے سن لے۔ جناب محمد عربی صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے فرمایا ایک انسان ادھر سے آئے گا، اے اللہ اس نے مجھے مارا تھا، وَضَرَبَ هَذَا، اے اللہ اس نے مجھے تماچے مارا تھا۔ جانتے ہیں جناب محمد عربی صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے فرمایا فَيُؤْتَى هَذَا مِنْ حَسَنَاتِهِ، جو نیکیوں کا پہاڑ ہوگا، جو نمازوں کے پہاڑ ہوں گے، جو زکوٰۃ کا اور روزے کا اجر و ثواب ہوگا، اللہ رب العالمین اٹھا کر کے دے دے گا۔ لوگ آئیں گے، میرا مال لیا تھا، اللہ کہے گا اچھا یہ لوگ اس کی نیکیاں، اللہ نیکیاں اٹھا کر کے دے دے گا، اس کو اتنی نیکیاں، اس کو اتنی نیکیاں، اس کو اتنی نیکیاں۔ جناب محمد عربی صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے فرمایا کہ نیکیوں کا پہاڑ ختم، صفا چٹ، لیکن لوگ باقی رہ جائیں گے، دعوے دار باقی رہ جائیں گے، اے اللہ اس نے میرا مال کھایا تھا، اس نے مجھے مارا تھا، اس نے میرے پر بہتان لگایا تھا، ابھی لوگ باقی ہے، اس کی نیکیاں ختم۔ پھر کیا ہوگا؟ سن لیجیے حدیث، اس انسان کے جو گناہ ہے اس نیکی والے انسان کے اوپر ڈال دیا جائے گا، اللہ کی پناہ۔ پھر کیا ہوگا؟ جناب محمد عربی صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے فرمایا ثم طرح فی النار، پھر اسے جہنم کے اندر پھینک دیا جائے گا، اللہ کی پناہ۔ ابھی نیکیوں کی کمی نہیں تھی، جنت میں جانے والا تھا شاید، لیکن مال کھانے کی وجہ سے، گالی دینے کی وجہ سے، مارنے کی وجہ سے بیوی کو گالی دیتے ہیں۔ کیوں؟ اس لیے کہ عورت کمزور ہے، یہ آج سمجھ کے گالی دیتے ہیں، ان کے اوپر ظلم کرتے ہیں اور انہیں مجبور کرتے ہیں کہ جا کے اپنی ماں کے پاس سے وہ جہیز لائے۔ عورتوں کو مجبور کرتے ہیں کہ وہ سوسائڈ کر لے، خودکشی کر لے۔ کل قیامت کے دن معلوم ہوگا ساری نیکیاں ختم اور ان کے جتنے بھی گناہ ہوں گے اس انسان کے اوپر ڈال دیا جائے گا اور اسے جہنم کے اندر پھینک دیا جائے گا، اللہ کی پناہ۔